السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اس وقت ہم جو ہماری رائڈ کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے 34 دن کے اندر، جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ جہاں پر ہم نے سائیکل سے پہنچنا تھا، اس وقت ہم وہاں پر ہیں. اور یہ جو ہے تقریباً 6000 فیٹ سے اوپر، سوری 6000 فیٹ، اباؤٹ 2000 میٹر کی ہائٹ پر ہے. ایگزیکٹلی 2113 میٹر ہائٹ پر، اونچائی پر ہم ہیں اس وقت. آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے پورا جو پہاڑی علاقہ ہے. اس طرح بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب ہم اس سے آپ بس اندازہ لگا سکتے ہیں. یہاں سے آپ پہاڑوں کی چوٹی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل اس کی گہرائی جو ہے بہت ہی زیادہ ہے. امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے اس سفر کو، جو یہاں تک پہنچنے کا ہوا، اس کو قبول کرے. اور یہ ہمارے سفر کی سب سے اونچی بلندی پر میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی تمام تکلیفوں کو دور کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے. آپ کی جو بھی دعائیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرے. بہت ہی سخت سردی ہو رہی ہے یہاں پر، اور ہمارے پاس مطلب یہ کہہ لیجیے کپڑے بس یہی ہیں، تو زیادہ وارم اپ بھی نہیں ہے. اور میرے پیچھے کیمرہ مین جو ہے اور زیادہ سردی میں ہے. بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اتنا بس کہتا ہوں کہ ایسے موقع پر جو ہے جو دنیا میں متاثرین ہیں ان کی بہت یاد آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرے. آپ سب کی گزارش ہے کہ ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ بھی کریں، دعا کریں، ڈونیٹ کریں، جو بھی کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری یہ سب سے اونچائی پر، جو یہ کہہ لیجیے کہ ہم ایک تاریخی مقام پر اس وقت تاریخی موڑ پر ہیں، یہاں کی التماس کو آپ سنیں گے، اور اللہ سے بھی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا. I'll repeat few words in English, inshallah. Brothers and sisters, we are right now at the highest point, highest peak of our entire 34-day tour. Just to tell you, to be precise, it is nearly 5 p.m., 4:58 p.m. on Wednesday, 29 June 2011. On Wednesday, 29 June 2011 at 4:58 p.m., nearly 5 p.m., we are at the highest point, which is about 2,113 meter high from the sea level. So there will be no such higher point as far as I know in the entire trip. At this occasion, I would like to request you to remember all those victims of the flood disasters, earthquakes, and natural and man-made disasters world over, be it in Japan, be it in Haiti, be it in Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, African countries. I mean, here we are feeling so cold because of rain, because of water. But do you know, in Africa, there is not one single drop of water for many villages. Many villages, they do not have any water to survive on. They do not have any water. Forget about drinking or cooking. They don't have any water to take medicine. We want to support them. I would request you at this point, help us and support us as much as possible, inshallah. Try to donate as much as you can. You can see how high we are. We are at literally highest point, alhamdulillah. And here I remember all our brothers and sisters, all of you, all the humanity, all the victims of each and every kind of disaster. That may God Almighty remove their suffering, their difficulties and their hardship. May God Almighty make things easier for them. We cannot remove their difficulties, but we can bring some ease to them, inshallah. That way, inshallah, inshallah, it will be a pleasure for us in hereafter. We will be rewarded for it in this world and hereafter. We will be rewarded for it for generations to come, inshallah. You know, when you spend 1 pound in charity, you will get reward of 700 pounds basically. This is the only virtue where you get such a high reward. You know, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. Whatever you spend in path of Allah, in good cause, in charity, on poor people, on affected people, Allah will return that to you. So charity will not decrease your wealth. مَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ. Charity does not decrease your wealth. With charity, you will get blessings, inshallah. You will get more barakah in it. So I would request you to support us. At the same time, I would say that most of Muslims, they give their zakat in month of Ramadan.
2.5% on their saving. Zakat has to be given on your entire saving, even if you have jewelry at home, gold, silver, jewelry. If you have money in your bank accounts, if you have money in investment, in shares, in bonds, whatever, you have to give 2.5% of that. So 2.5%, rather than giving in Ramadan, I would recommend if you give that now, before Ramadan, so at least before Ramadan we can spend it on poor people. Before Ramadan we can pass your money to those who need, so during Ramadan they can utilize. Inshallah, Allah will reward you. Allah will reward you much better than basically donating in Ramadan. Why? Because main purpose of donating in Ramadan, so you can remove the difficulties and hardship of people who are affected or who are needy in month of Ramadan. What's the point of donating in Ramadan if your money will reach them after a couple of months? So therefore, this is the right time. Everybody donates their zakat in Ramadan. To you, I request, change your routine now. Donate before Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. I pray for everyone, for you, and request you that you pray for me and my entire team also. Jazakumullah khair from this highest point. What else can I say? That we wish you could be here with us, or maybe not, because it's so cold here. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.